اب ایک تو حکومت کی سمت کی بات ہوتی ہے اور انٹرنیشنل انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا سناریو جو ہے کریٹ ہو گیا، آن دا ادر سائڈ فلڈ آ گیا. ادروائز حکومت کی سمت بہت بہتر تھی، چیزیں بہتر ہو سکتی تھی. کیا یہ جواز بہتر ہے حکومت کا؟ کیونکہ 5واں بجٹ ہے جو شہباز حکومت پیش کرنے جا رہی ہے. بالکل، بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پر بلایا. میری رائے یہ ہوگی کہ اگر آپ شارٹ ٹرم میجرز کے حوالے سے دیکھیں اور ڈیفیکلٹ میکرو اکنامک اور جیو پولیٹیکل حالات کے حوالے سے دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں جو اکنامک سروے ہے اس سے یہ واضح ہے کہ حکومت کی ایک سمت درست تھی، ایک نیت درست تھی. بہت سے اسٹریٹجک معاملات کے اوپر جو اکانومی کے متعلق تھے انہوں نے درست اقدامات اٹھائے، جس کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں ایک بھوچال کی کیفیت ہے تو پاکستان کچھ حد تک اس سے شیلڈڈ رہا ہے. جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ دیکھا گیا، مینوفیکچرنگ میں اضافہ دیکھا گیا، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہا. تو ایک طرف تو یقینی طور پر ایک ڈیفیکلٹ سچویشن انہوں نے اچھی مینج کی، مگر دو ایسے معاملات ہیں جیسے مجھے لگتا ہے کہ اس سال بھی پاکستان کی حکومت اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مگر اس سے پچھلی تمام حکومتیں بھی فیل ہوتی آئی ہیں. وہ اقدامات اس طرح کے ہیں کہ عام پاکستانی کی معیشت جو ہے، تو اکنامک سروے بہت اچھا دکھاتا ہے حکومت کے جو اکانومی ہے، حکومت نے ٹیکس کتنا وصول کیا، حکومت نے خرچ کہاں کیا، ایکسپینڈیچر ٹھیک تھا غلط تھا. مگر عام پاکستانی کی معیشت اس حکومت کی معیشت سے بہت مختلف ہے، اور اس حوالے سے جب ہم اشاریے دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی تشویش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بس اپریل میں اگر 11% انفلیشن پائی جاتی ہے، پچھلے پورے سال کے درمیان جو اکنامک سروے نے تھوڑے سے شوگر کوٹڈ الفاظ استعمال کیے، اگر آپ ان کو قطع نظر کر دیں تو ان امپلائمنٹ میں واضح اضافہ ہوا. 5 ملین کے قریب ایڈیشنل افراد ہیں کہ جن کو جو امپلائمنٹ نہیں مل سکی. ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو یونیورسٹیوں سے 10 لاکھ کا فگر بتایا جاتا ہے جو لوگ روزگار کے منتظر ہیں، یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں، گریجویٹ ہیں، ان میں لوگ شامل ہیں. تو ایک طرف تو جو پیپلز اکانومی ہے، عام پاکستانی کی اکانومی ہے، اس کو نہ صرف انفلیشن کا سامنا ہے، اس کو ان امپلائمنٹ کا سامنا ہے، اس کو لیک آف گروتھ کا سامنا ہے. تو اس حکومت نے اسٹیبلٹی تو پرووائڈ کی اور اس پہ اس کو جو ہے مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے، مگر مبارکباد کے بعد ہمیں ان سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ اسٹیبلٹی آئے ہوئے بھی ایک سال ہو گیا. اب اس اسٹیبلٹی کو گروتھ میں کنورٹ کرنے کے حوالے سے ہم پچھلے ایک سال سے کہانیاں سن رہے ہیں، مگر وہ کہانیاں عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. تو ایک طرف تو ہمیں پیپلز اکانومی ورسز دی گورنمنٹ اکانومی کا ڈسٹنکشن قائم کرنی ہوگی، اور اکنامک سروے بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ کی اکانومی کو ایڈریس کر رہا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لانگ ٹرم پاکستان کے مسائل ہیں جس میں ایکسپورٹس کا نہ ہونا، تو اس طرف آپ دیکھیں تو مایوس کن سے صورتحال ہے. 8% کی کمی واقع ہوئی ہے. تو اگر اس حکومت سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ آپ جو لانگ ٹرم مسائل ہیں پاکستان کے کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، اس اکانومی میں ینگ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کے مواقع وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، تو اور حکومت کی جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کہ ہنڈریڈز آف بلینز کا نقصان کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں صرف ایک پی آئی اے کی ایک چھوٹی سی پرائیویٹائزیشن نظر آئی. کوئی ہمیں حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کم ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. جو اونلی اخراجات جو کم ہوئے ہیں اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی انٹرسٹ پیمنٹ سے کم ہوئے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف انٹرسٹ ریٹس کا کم ہونا ہے. تو لانگ ٹرم ایشوز کے حوالے سے بھی اکنامک سروے میں ایک نیگیٹو رائے نظر آتی ہے. بٹ ہمیں اسٹیبلٹی پرووائڈ کی اس گورنمنٹ نے، اس کے لیے اس کو مبارکباد. مگر لانگ ٹرم راستہ کیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اور ساتھ میں ایک اور بات تھی کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی تھی اور بہت سے ایم او یوز سائن ہوتے ہیں، بلکہ ایک امریکن جو ہے جنٹری بیچ جو ہے بڑی جنٹری کے ساتھ پاکستان آئے تھے، پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر، وفاقی وزراء کے ساتھ مل کر، انہیں پریسر بھی کیا تھا، بتایا تھا کہ کتنے ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. ایسا ہی ایف سی کے تحت بھی بہت سی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایم او یوز سے آگے حکومت کی سمت کیسی رہی؟ کیونکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سمت ان کی بہتر تھی، لیکن جو انٹرنیشنل سیناریو بنا ہوا تھا آن دی ادر سائڈ پاکستان نے ایک بڑا سیلاب جو ہے اس کو بھی فیس کیا. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حکومت اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائی. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹرانسمیشن میں سابق گورنر سندھ اور ماہر ہیں معاشی امور کے محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب، آپ کو بھی
ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत का दावा भी आपने सुन ही लिया कि हुकूमत कह रही है कि सारी चीज़ें उनकी ठीक थी, लेकिन जो इंटरनेशनल चीज़ें जिस तरह डेवलप हुई मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल थी, इसलिए वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आनी थी, बहुत सारे दावे हुकूमत की जानिब से किए जाते रहे, बहुत सारे MOUs हमने देखे साइन होते हुए, लेकिन ऑन द अदर साइड हमने देखा कि बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर चली गई। तो सरमायाकारी हुकूमत क्यों नहीं ला पाई पाकिस्तान के अंदर? पहले तो ये इकोनॉमिक सर्वे के जो नंबर्स हैं ना, ये तो हैं ही 9 महीने के। तो वो जो कह रहे हैं ना कि अहदाफ हम नहीं अचीव कर सके, उस वक्त तो वॉर शुरू ही नहीं हुई थी। तो वो तो नंबर्स अभी आने हैं और इनकॉर्पोरेट होंगे, जाहिर है ये प्रोविजनल नंबर्स हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है इसको क्या कहना चाहिए, अनप्रोफेशनलिज्म कहना चाहिए, इनकॉम्पिटेंस कहना चाहिए, या जो भी आप उसको नाम देते हैं कि जो हुकूमत ने अहदाफ रखे थे या सोचा था। आपने जिक्र किया इन्वेस्टमेंट का, MOUs तो साइन हुए, इतने साइन हुए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए पिछले 4 साल में। प्राइम मिनिस्टर की सिंसेरिटी को भी नहीं आप चैलेंज कर सकते, उनके एफर्ट को भी नहीं चैलेंज कर सकते कि उन्होंने 4 साल में इतने दौरे किए हैं गैर मुल्की के जिस कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। और जाहिर है उनकी कोशिश भी होगी इन्वेस्टमेंट लाने की। SIFC बना था आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले, जून 2023 में, और उस वक्त आपको पता है क्या नंबर्स जो बताए गए थे और जिसका जिक्र किया गया था कि 75 बिलियन टू 100 बिलियन डॉलर्स तक आ जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 2 साल की अगर हम एग्जाम्पल ले लें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 82% कमी आई है। और इट हैज़ ऑल बट प्लंज्ड एज फार एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखें जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, तो वो इस वक्त जो रेशो है वो 50 साल की लोएस्ट लेवल पर है। अब जाहिर सी बात है अगर आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा। और दूसरा अगर आप देखें कि उससे पहले जो एक सिलसिला होता है वो सेविंग का होता है। पाकिस्तान का सेविंग रेट 6% है, बांग्लादेश का तकरीबन 20% है, इंडिया का 28% है। इसी तरह से जो मैं इन्वेस्टमेंट रेशो बता रहा था, पाकिस्तान का 14% है, बांग्लादेश का कोई 25% से ज़्यादा है, इंडिया का 33% है। और बाकी भी अगर आप कंपैरिजन कर लें कंबोडिया, वियतनाम वगैरह, सो ऑल इंडिकेटर्स आप बहुत पीछे हैं। और जो ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है, ये जो ट्रेंड है, ये गैप है, बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो पिछले 4 साल का GDP एवरेज ग्रोथ रेट रहा है वो 2.2% रहा है। इस 3.7 को लेते हुए, उसमें अभी हमने फिगर फजिंग वगैरह का अभी कोई नहीं चेक किया, बट ले लेते हैं 3.7%, 2.2% एवरेज इन 4 ईयर्स। पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी है पाकिस्तान की? 2.55%, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज से कम आपकी ग्रोथ रेट है। व्हाट वुड दैट मीन? मोर पीपल पुश्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। और वो नंबर्स आपको बताते हैं, हुकूमत खुद कहती है कि जी तकरीबन 30% के करीब आपकी पॉवर्टी से नीचे लोग, हुकूमत कहती है। वर्ल्ड बैंक कहता है 45%, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कहते हैं 45%, हाईएस्ट इन आवर हिस्ट्री। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑब्वियसली जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। पाकिस्तान को 6% ग्रोथ होगी तो जो लेबर मार्केट में आते हैं एडिशनल हर साल, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ग्रोथ ही नहीं अगर होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक 7.1% है, जो हुकूमत खुद कहती है 21 ईयर हाई पर है। हालांकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट उसको कहते हैं 22 से 24% अनएम्प्लॉयमेंट। बट चले हुकूमत की बात मान लें, सो आप करने के लिए आए थे। इन्फ्लेशन का मैं बता दूं, पिछले 4 साल में तकरीबन 90% से ज्यादा महंगाई हुई है 4 साल में। और उसके नतीजे में जो आपकी परचेजिंग पावर है जो कम हुई है, रोड हुई है, वो तकरीबन 60 से 65% है। यानी कि जो चीज़ आपको 18,000 में आप कर सकते थे 4 साल पहले, वो अब आपको 50,000 रुपए चाहिए। एक्सपोर्ट्स आपकी 32 बिलियन डॉलर थी 4 साल पहले, अब आपकी 30 बिलियन डॉलर पर रह गई है। तो आप इन्वेस्टमेंट आपकी गिर गई है। मीन टाइम, एक मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम और ले लूं कि आपने टैक्सेस की मद में कोई कमी नहीं की और बावजूद उसके फिस्कल स्पेस नहीं क्रिएट हुए। अब टैक्सेस का आप देख लें कि टोटल हजम जो टैक्स बजट का था 2021-22 में, वो तकरीबन 9 ट्रिलियन से भी कम था, अब 18 ट्रिलियन है, अब डबल हो गया। आप ओवरऑल टैक्सेस देखें पिछले 4 साल में तकरीबन 52 ट्रिलियन रुपीस कलेक्ट हुए। 2005 से लेके 2022 तक 17 साल में 50 ट्रिलियन कलेक्ट होते।
4 साल ने اس سے کر دیا. اور میں اس میں پیٹرولیم لیوی نہیں شامل کر رہا, وہ اوور اینڈ ابو ہے, بیکاز وہ ظاہر ہے ایف بی آر کے اس میں ٹیکس کے پول میں نہیں آتا. سو آپ نے وہ جو کیا ہے لوگوں کی جیبوں سے, ایک طرف آپ نے نکالے ٹیکسز اتنے کہ تاریخ میں کبھی نہیں, دوسری طرف سے آپ نے مقروض کر دیا کتنا کہ آپ کا جہاں آپ کو ملا تھا 44 ٹریلین پبلک ڈیٹ, اب وہ 82 ٹریلین پر 38 ٹریلین 4 سال میں آپ نے ڈیٹ قرضے بڑھائے ہیں. اس سے پچھلے 4 سال میں بڑھے تھے 19 ٹریلین. سو آپ نے کیا ہے, آپ نے ایک طرف سے قرضے لے لیے دبا کے, ایک طرف سے ٹیکس لگا دیا دبا کے, اور عوام کو کیا ملا؟ نہ صاف پینے کے پانی میں کوئی فائدہ ہوا ہے, نہ ان کے ایجوکیشن میں فائدہ ہوا ہے, نہ ان کے ہیلتھ میں فائدہ ہوا ہے. تو واٹ ہیو یو ایجوکیشن کا جو نمبر ہے وہ ہدف سے کچھ بہتر وہاں پہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں زبیر صاحب کچھ نہ کچھ پرفارم کریں. گیلانی صاحب, جس طرح زبیر صاحب نے فگر سامنے رکھے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن آپ نے خاصی کر لی, آن دا ادر سائڈ آپ نے قرضے بہت لے لیے, یہ پیسہ گیا کہاں؟ آن دا ادر سائڈ معیار زندگی لوگوں کا بہتر نہیں ہو سکا, کچھ انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں بنا جس کی ہم تعریف کر سکیں حکومت کا کہ بڑا اچھا یہاں پہ کام کرتی ہے. جی بالکل, آئی تھنک جو ایز میں پہلے ہی جیسے کہہ رہا تھا, جو پیپلز اکانومی ہے وہ ایک بتدریج ڈکلائن میں ہے, اور اس سال بھی ڈکلائن میں ہے اور ایک لانگ ٹرم ڈکلائن میں ہے. عام پاکستانی کے پاس جو اس کی جیب میں پیسے ہیں وہ بتدریج کم ہو رہے ہیں کیونکہ انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو سیکٹرز آف دا اکانومی لوگوں کے جو جس پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں, مثلاً ایگریکلچر, تو اس اکنامک سروے میں ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس میں لوئسٹ گروتھ ریٹ ہے, 2 سے 3% ڈکریز ہوا. بالکل, تقریباً 60% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر سے کسی نہ کسی طور منسلک ہے. تو اگر 60% آبادی کے لیے صرف گروتھ ریٹ 2 سے 3% ہے تو غربت میں اضافہ, ان امپلائمنٹ میں اضافہ انیویٹیبل ہے. اور جیسے زبیر صاحب کہہ رہے تھے, یہ نمبر صرف 9 مہینے کے ہیں. اگر آپ پچھلی دفعہ کے ریوائز نمبرز دیکھیں اور ان نمبرز کا موازنہ کریں تو یقینی طور پر یہ جو ابھی ہم گروتھ ریٹس دیکھ رہے ہیں اس میں سگنیفیکنٹ کمی آئے گی, کیونکہ جو ایران وار کا ایفیکٹ ہے وہ ابھی ان نمبرز میں ایگزسٹ نہیں کرتا. کیا حکومت پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ کی اکانومی اپنے ٹیکسز کو سیکریفائز کر کے عام پاکستانی تک جو ہے وہ جو پرابلمز ہیں ان کو کوشن کرے گی؟ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران وار کے لیے حکومت نے اپنے ریونیوز کو ترجیح دی ہے عام پاکستانی کو ریلیف دینے کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ٹیکسز بڑھا دیے جائیں, تو جو پیٹرولیم میں پرائسز بڑھا دی گئیں, بجائے اس کے کہ اس دوران میں کوئی سبسڈی پاس آن کرتے انہوں نے مزید ٹیکس میں اضافہ کر دیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ آنے والے سال میں اب پرو پیپل. ٹھیک ہے, مطلب یہ آپ جو پیٹرول مسوات کی بات کرتے ہیں, بھارت کی اگر بات کر لیں وہاں پہ ٹیکسز کم کیے گئے, عوام کو ریلیف دیا گیا, آن دا ادر سائڈ یہاں پہ ان کو بڑھا دیا گیا. چلیں